السلام علیکم دوستو، یہ دور جدید صرف ٹیکنالوجی یا تہذیب کا نہیں ہے، یہ دور ہے جغرافیے کا۔ اس دنیا کو سمجھنے کے لیے صرف کتابیں یا تاریخ کافی نہیں، کیونکہ دنیا کے نقشے اپنی کہانی خود سناتے ہیں۔ جیسا کہ ایک مشہور جغرافیہ دان نے کہا ہے، جغرافیہ فطرت کا انتقام ہے۔ آئیے آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم دیکھتے ہیں کیا صرف تاریخ ہے یا جغرافیہ ہی ہے جو سیاست اور مشرقی و مغربی تہذیبوں کو اپنی صورت بخشتا ہے۔ یہ داستان ہزاروں سال پرانی ہے، جب صرف زبانیں نہیں بلکہ زمینیں بھی خود نقشہ بنا رہی تھی۔ کچھ ماہرین مانتے ہیں کہ حدود اور نقشے کاغذ پر کھینچی گئی لکیریں نہیں، یہ تو اقوام کے مقدر کا تعین کرتے ہیں۔ ٹم مارشل کی کتاب پرزنرز آف جیوگرافی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کے ممالک اپنی صرف قوت یا کمزوری سے نہیں پہچانے جاتے، بلکہ ممالک اپنی جغرافیائی محل وقوع سے پہچانے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر روس کو دیکھیے، جس کے وسیع میدان، برفیلی زمینیں صدیوں سے اسے دفاعی خوف میں مبتلا رکھے ہوئے ہے۔ پھر نظر ڈالیے چین پر، جس کے بڑے دریا اسے زراعت اور انسانی گنجان آبادی کی طاقت دیتے ہیں۔ مغرب میں ہمالیہ کے پہاڑ اسے قدرتی دفاع دیتے ہیں، اور مشرق میں سمندر اس کی تجارت اور بحری قوت کو بڑھاتے ہیں۔ اب آئیے مصر کی جانب، جس کا نیل دریا صدیوں سے اس کی زندگی اور تہذیب کو سہارا دیتا ہے۔ سویز کینال اسے یورپ، ایشیا، افریقہ کے درمیان ایک اہم پل بنا دیتی ہے، جبکہ اس کے ریگستان قدرتی دفاع کا کردار نبھاتے ہیں۔ یہ وہی نقطہ ہے جسے رابرٹ ڈی کیپلن اپنی کتاب دی ریونج آف جیوگرافی میں یوں واضح کرتے ہیں کہ تاریخ کو جغرافیہ زیادہ شکل دیتا ہے، نہ کہ نظریات۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جغرافیہ صرف تاریخ ہی بناتا ہے یا مستقبل کو بھی طے کر رہا ہے؟ کیونکہ گلوبل وارمنگ صرف گرمی نہیں بڑھا رہی بلکہ زمین پر رہائش کو ختم کر رہی ہے۔ سمندری سطح اوپر جا رہی ہے، موسم زیادہ سخت ہو رہا ہے، قحط اور سیلاب پوری دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ ٹم فلینری اپنی مشہور کتاب دی ویدر میکرز میں لکھتے ہیں کہ ہم موسم کو بدل کر سب کچھ بدل رہے ہیں۔ یہ صرف سائنس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسان کی بقا کا سوال۔ کلائمیٹ چینج کا سب سے زیادہ نقصان کن ممالک کو ہو رہا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں کلائمیٹ چینج کے اثرات سب سے زیادہ محسوس کیے جا رہے ہیں۔ یاد کیجیے 2022 کا سیلاب، جس نے ملک کا تقریباً 1/3 حصہ پانی میں غرق کر دیا تھا۔ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کے مطابق اس وقت 3 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہوئے اور نقصانات کا اندازہ $1 بلین سے بڑھ گیا تھا۔ لیکن صرف یہ ماضی نہیں، حالیہ 2025 میں بھی سوات، پنجاب اور سندھ کے بیشتر حصوں میں مسلسل بارشوں اور سیلاب نے ہزاروں خاندانوں کو بے گھر کیا ہے۔ ایک حالیہ رپورٹ ورلڈ بینک کی صاف صاف کہتی ہے پاکستان کو تقریباً ہر سال کلائمیٹ واقعات کا سامنا ہے، جن کے نقصانات اس کی کل معیشت کا 4 سے 5% ہیں۔ ایک معروف کتاب دس چینجز ایوری تھنگ، کیپٹلزم ورسز دا کلائمیٹ میں اس نقطے کو یوں بیان کیا گیا ہے: کلائمیٹ چینج صرف ماحولیاتی مسئلہ نہیں، یہ سیاسی اور اقتصادی مسئلہ بھی ہے۔ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی زراعت ہے، لیکن 2022 اور 25 کے سیلابوں نے لاکھوں ایکڑ زمین کو تباہ کر دیا۔ براہ راست نقصان لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ڈالر تک پہنچ گیا تھا۔ یہ نقصانات صرف آج کے نہیں، یہ آنے والے کل کی نسلوں کے ہیں۔ ورلڈ بینک اپنی رپورٹ کنٹری کلائمیٹ اینڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ 2022 میں کہتا ہے اگر اقدامات نہ کیے گئے تو 2050 تک
پاکستان کی معیشت کو کلائمیٹ چینج سے سالانہ 6 سے 9% نقصان ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے نئی کلائمیٹ پالیسی بنائی ہے، سولر اور ونڈ انرجی کے منصوبے بھی شروع کیے ہیں۔ COP27 یعنی کانفرنس آف دا پارٹیز میں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا اعلان بھی ہوا ہے، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ ابھی بھی انرجی کا اکثر حصہ کوئلے اور تیل سے آتا ہے۔ ورلڈ بینک کہتا ہے پاکستان کو فوری طور پر کلائمیٹ ریزیلینس پر سرمایہ کاری کرنی ہوگی، ورنہ ترقی کا خواب پانی میں بہہ جائے گا۔ یہ صرف کلائمیٹ کا نہیں، یہ انصاف کا بحران بھی ہے۔ پاکستان دنیا کے کل گرین ہاؤسز گیسز کے اخراج میں 1% سے بھی کم حصہ ڈالتا ہے، مگر نقصان سب سے زیادہ اٹھاتا ہے۔ وزیر موسمیات شیری رحمان نے کہا تھا "This is not our fault, but we are paying the highest price"۔ اب سوال یہ ہے، کیا امیر ممالک اپنے وعدے پورے کریں گے یا یہ بھی کاغذوں تک محدود رہیں گے؟ موسمیاتی تبدیلی دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ یہ کل نہیں، آج کی کہانی ہے، لیکن امید ابھی باقی ہے۔ اگر حکومت سنجیدہ فیصلہ کرے، عوامی شعور پیدا کرے اور دنیا اپنی ذمہ داری قبول کرے، تو پاکستان ابھی بھی اپنے کل کو بچا سکتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے، کیا ہم دستک کو سنیں گے یا آنکھیں بند کر کے طوفان کا انتظار کریں گے؟